بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ یہ تو بات بہت خوش آئند ہے کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 62,000 سے اوپر چلی گئی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی ہے۔ سٹاک ایکسچینج کا یہ معاشی صورتحال پاکستان کے مستقبل کے معاشی بہتری کے اشاروں کی طرف ایک مثبت اشارہ ہے۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو مہنگائی ہے وہ عام آدمی کو بہت ہی نیچے لے کر چلی گئی ہے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک کی سٹاک مارکیٹ بہت اوپر جا رہی ہے لیکن غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اور اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ اس بارے میں ہم آج کے اس پروگرام میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ یہ صورتحال پاکستان کے غریب عوام کے لیے قطعاً بہتر نہیں ہے کہ سٹاک مارکیٹ اوپر جائے لیکن غریب مہنگائی کی چکی میں پستا چلا جائے۔ یہ ناانصافی ہے اور اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ اور دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جو ہمیں نئے دیکھنے اور سننے والے دوست ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کی۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کا جو انڈیکس ہے وہ 62,000 سے کراس کر گیا ہے۔ یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ پاکستان کی معاشی اشاریوں میں یہ بہت بڑی بہتری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس کا سہرا آرمی چیف کے سر جاتا ہے، جنہوں نے بہت بھرپور محنت کر کے پاکستان کے معاشی معاملات کو اپنی نگرانی میں جو ہینڈل کرانا شروع کیا۔ اس کے بہتر اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور خاص طور پر ڈالر کی جو سمگلنگ تھی وہ رکی، کافی حد تک رکی، جس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت کم ہوئی، پاکستان کی کرنسی میں کچھ بہتری آئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا جو سیلاب ہے وہ عام آدمی کو بہا کر لے جا رہا ہے۔ عام آدمی مہنگائی کی اس چکی میں بری طرح پس کر رہ گیا۔ اب حالیہ دنوں میں بجلی پہلے ہی مہنگی ہے، گیس پہلے ہی مہنگی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بجلی کے نرخ میں اضافہ کر دیا گیا، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو سردیوں کا موسم ہے، بجلی کی کھپت کم ہو رہی ہے، چند یونٹ والے کو استعمال کرنے والے صارفین کو بھی ہزاروں کے بل آ رہے ہیں۔ اسی طرح گیس کے بلوں کی وجہ سے بھی لوگ بہت پریشان ہیں۔ لیکن جب گرمی آئے گی تو جتنی مہنگی بجلی ہوگی ہے کہ شاید آئندہ گرمیوں کے موسم میں عام آدمی، غریب آدمی بجلی کے استعمال سے ہی پرہیز کر دے، وہ اپنے پنکھے اور بتیاں ہی بند کر دے، کیونکہ یہ بل اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ وہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ چاہیے تو یہ کہ جس طرح پاکستان کے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان غریبوں کو، پسے ہوئے غریبوں کو تو اس مہنگائی سے تو نجات دلا دیں۔ پیٹرول مہنگا ہے، دیگر چیزیں مہنگی ہیں، عام آدمی، آٹا مہنگا ہے، گھی مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، تو عام آدمی تو گزارا کر ہی نہیں سکتا۔ مزدور آدمی کدھر جائے؟ اور مزدور کے ساتھ ساتھ اور جو بے روزگار آدمی ہیں وہ کیا کرے؟ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے؟ عام آدمی ٹیکس بھی ادا کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن بہت کم ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے معاشی ماہرین سے کہ وہ ٹیکس کلیکشن کہاں سے کم ہے۔ اگر ہم ایک ماچس کی ڈبی لیتے ہیں تو اس پر بھی لکھا ہے کہ کتنے پیسے ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہم ایک شیمپو کا چھوٹا ساشے لیتے ہیں تو اس پر بھی ٹیکس لکھا ہوا ہے، اور کون سی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ٹیکس غریب ادا نہیں کرتا۔ غریب تو ٹیکس ادا کر رہا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہے۔ وہ جو سودا خریدتا ہے، وہ جو بھی آدمی سودا خرید رہا ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ٹیکس دے رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ حکومت اس کو کیا دے رہی ہے؟
حکومت کی طرف سے نہ تو اسے صحت کی اچھی سہولتیں میسر ہے، نہ تعلیم کا معیار بہتر ہے۔ سرکاری اداروں میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ سب کے سامنے ہے، پرائیویٹ اداروں کی فیسیں اتنی زیادہ ہے کہ عام آدمی دے ہی نہیں سکتا۔ جس کے 2 4 یا 5 بچے ہیں، ان کے بچے تعلیم اچھی حاصل کر رہے ہیں تو وہ کہاں سے ان کو تعلیم دلائے گا، اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا، بجلی کا بل کیسے دے گا، گیس کا بل کیسے دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور اہم ایشو کی طرف جاتے ہیں، وہ سب سے اہم ایشو وہ کھاد کی قیمتیں ہیں۔ اب کیا پاکستان بھر میں کھاد کی قیمتیں اسے اس ریٹ پر مل رہی ہیں جو کسان بڑے مارکیٹ سے بلیک میں خریدنے پر مجبور ہو رہا ہے؟ تو وہ اپنی پروڈکٹس کو، وہ اپنی اجناس کو کس طرح سستے داموں فروخت کر سکتا ہے؟ یہ ان باتوں پر گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے۔ کھاد پورے پاکستان میں کہیں بھی ریٹ پر نہیں مل رہی، پورے پاکستان میں بلیک مارکیٹنگ میں کھاد کسان خرید رہا ہے، تو پھر یہ غریب کسان کہاں جائے؟ وہ اپنی پروڈکٹ بھی مہنگی نہ بیچے اور پھر اسے اس کی جو اجناس ہیں ان کی قیمت بھی اچھی نہ ملے۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ ہم آرمی چیف کی توجہ دلاتے ہیں، حکومت کی توجہ دلاتے ہیں کہ ان مسائل پر غور کریں۔ غریب عام آدمی آپ کو بہت ساری دعائیں دے گا۔ آپ نے بڑے سارے معاشی امور کے حوالے سے جو پالیسیاں وضع کی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، وہ مستقبل میں پاکستان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ آپ کی کوششوں سے جو عرب ممالک کے ساتھ ہمارے اربوں ڈالر کے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں وہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اہم ثابت ہوں گے، اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ ان مافیاز پر بھی نظر رکھیں جو بعض اوقات اتنی چیزیں مہنگی نہیں ہیں، جو ضرورت سے زیادہ مہنگی فروخت کر رہے ہیں جس سے عام آدمی سفر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری ہم پروڈکٹ دیکھتے ہیں، ہم سیمنٹ کو دیکھ لیں۔ اب سیمنٹ کی جو بوری ہے وہ 1400 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، یہ تو عام آدمی کی خرید سے ہی باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی قیمت، اتنی زیادہ مہنگائی، تو خدا را عام آدمی کو سہولت دینے کے لیے بھی پالیسیاں وضع کیجئے، اور جہاں جہاں جو مافیا خود ساختہ مہنگائی کر رہا ہے اس کو کنٹرول کرے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ پاکستان کا غریب عوام، پاکستان کا غریب جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کے لیے سوچیں، ان کے بچوں کے لیے سوچیں، اور کم سے کم اس مہنگائی پر تو کنٹرول کریں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔